یہ کراچی کے عوام ہیں کون ہیں؟ ان کا کوئی ہے پوچھنے والا؟ ایک مافیا کے الیکٹرک جو خود پاکستان کی سرکار کا 892 ارب روپے کا نادہندہ ادارہ ہے، یہ کراچی دشمن پارٹیاں نون لیگ، پی پی، ایم کیو ایم ٹائپ کی، یہ اس کو سپورٹ کر کے بغیر معاہدے کے اس کو گیس فراہم کروا رہی ہیں کہ الیکٹرک کو، جو پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں پر 35 سال سے جو حکومتیں ہیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، انہوں نے کراچی کیا پورے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت جو شہر کراچی کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن ایک ایسا مافیا جو 18-19 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہے وہ کے الیکٹرک ہے، اور کے الیکٹرک یہ مافیا اس لیے بنا ہے کہ اس کو یہ طاقت ان تمام جماعتوں نے فراہم کی ہے جو حکومت کرتی رہی ہیں اب تک، اور انہوں نے ان جماعتوں سے ساز باز کر کے کراچی کے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر آپ بل جمع نہیں کراتے تو اگلے دن پہنچ جاتے ہیں کہ الیکٹرک کا عملہ اور بجلی کاٹنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، اب لوگ کیا کریں کہ وہ سکت نہیں رکھتے کہ یہ بل ادا کریں، اتنے بھاری بھاری بل، یعنی سردیوں میں بھی اگر اتنے زیادہ بل آتے ہیں تو غریب اور متوسط طبقے کے لوگ کیا کریں؟ اور پھر جب ان سے آرگومنٹ کرو تو وہ زبردستی کرتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پولیس ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بجلی کاٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ لوگ اس میں ری ایکشن دے رہے ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے ری ایکشن کا جو قانون کو ہاتھ میں لینے والا ہو اس کو قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہم حکومت سے ضرور کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کس قانون کے تحت جا کر اس کا عملہ بجلی کاٹتا ہے، وہ خود ایک غیر قانونی کام ہے، ان کو فکس ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود جو نیپرا ہے اس کا ضابطہ موجود ہے، اس کے قوانین موجود ہیں، اس کے بائی لاز موجود ہیں کہ جس میں آپ اگر بجلی کا بل ادا نہیں کرتے تو 1 مہینے کے بعد جا کر آپ کو نوٹس دیا جائے گا، اور 7 دن کا وہ نوٹس ہوگا، پھر موقع فراہم کیا جائے گا، تب جا کے آپ ڈس کنیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر یہ عملہ صرف یہ کام کرے گا کہ بس پہنچے گا اور بجلی کاٹے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تقریباً 44 لاکھ صارفین ہیں، ان میں سے کچھ پھر آگے ری ایکشن بھی دیں گے نا۔ آپ حالات تو دیکھیے، مہنگائی کا کیا حال ہے، بے روزگاری کا کیا حال ہے، لوگ اپنے اسکول میں اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ اور پھر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر آپ تذلیل کریں لوگوں کی۔ ہماری اس بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے اس نے غلط کیا تھا کہ اس نے گالم گلوچ کی، کسی صورت میں بھی یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، لیکن آپ تہذیب سکھانے کی بات تو کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ سلوک یہ کریں کہ اس کو ذرا سا موقع بھی فراہم نہیں کریں کہ وہ کہے کہ مجھے 1-2 دن کا تو موقع دے دو، ادھر ادھر ہو جاؤ، میں جا کے بل جمع کرا دوں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور اس میں پھر ری ایکشن میں اگر اس نے کچھ کیا تو اس کی تذلیل کی گئی۔ وہ کہاں ہیں جو عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں؟ وہ اس عورت کے لیے آ کر کیوں نہیں کھڑی ہوئی ہیں جس کی تذلیل کی گئی ہے بعد میں تھانے میں، اور پھر اس سے زبردستی معافی بھی منگوائی گئی ہے؟ تو یہ کراچی کے عوام ہیں کون ہیں؟ ان کا کوئی ہے پوچھنے والا؟ ایک مافیا کے الیکٹرک جو خود پاکستان کی سرکار کا 892 ارب روپے کا نادہندہ ادارہ ہے، کراچی کے عوام کے 52 ارب روپے سے ادا کرنے، ہماری کے ایم سی کا 5.7 ارب روپے کا نادہندہ ہے، سوئی سادن گیس کا یہ 177 ارب روپے کا نادہندہ ہے، بغیر ایگریمنٹ کے اس کو حکومتی کی یہ پارٹیاں ہیں، یہ کراچی دشمن پارٹیاں نون لیگ، پی پی، ایم کیو ایم ٹائپ کی، یہ اس کو سپورٹ کر کے بغیر معاہدے کے اس کو گیس فراہم کروا رہی ہیں کہ الیکٹرک کو، اس کا لائسنس کینسل نہیں کیا جا رہا۔ ایک شیطانی اتحاد بنا ہوا ہے نیپرا کا، حکومت کا، کے الیکٹرک کا، اور یہ شیطانی اتحاد کراچی کے عوام کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت کہ الیکٹرک کے لوگ ان علاقوں کی بجلی بند کر دیتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بل ادا نہیں کرتے؟ کورٹ نے منع کیا ہوا ہے، نیپرا نے منع کیا ہوا ہے، لیکن نہ نیپرا اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے، کورٹ میں جا کر یہ اسٹے لے لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ طاقت کے الیکٹرک کو کون فراہم کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بے لگام گھوڑا ہی نہیں بلکہ بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، یہ ہماری معیشت پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ جو سبسڈی کراچی کے عوام کے نام پر آ رہی ہے، اگر وہ یہ جنریشن جتنی بھی ہے اگر یہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی تو ہمیں ان کے فرزودہ پلانٹ کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ پاکستان کے عوام نے حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں 2200 ارب روپے اضافی بوجھ ادا کیا ہے پچھلے سال میں۔ یہ کے الیکٹرک کی تو بدترین مثال ہے، سب سے زیادہ لائن لاسز
سب سے زیادہ پور پرفارمنس چند لوگوں کو مراد دیتے ہیں، بدترین سرمایہ دارانہ اور ظالمانہ نظام بنایا ہوا ہے۔ انڈسٹری میں بھی چند انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری وکالت کریں، اور آبادیوں میں بھی چند آبادیوں کو، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ، اور جب بھی کوئی برا وقت آئے ان آبادیوں کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے، بارش ہو تب بھی، گرمی ہو تب بھی۔ تو نہ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، نہ لائن لاسز کم کر رہے ہیں، کاپر کے تار بیچ کے کھا گیا کسی نے پوچھا نہیں، یہ پورا عملہ، اور بڑے بڑے عملہ، عام عملے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ الیکٹرک مافیا عملے کے ساتھ لوگوں کو لڑواتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ مظلوم بنے کہ دیکھو ہمارے عملے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ کراچی کے عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور حالات خراب ہوں، حکومت کو اس بے لگام گھوڑے کو، اس بدمست ہاتھی کو لگام دینی ہوگی، ورنہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی کہ محلہ کمیٹیاں بنا کر پھر ریزسٹ کریں لوگ۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جب اس کے لائسنس کی ایکسٹینشن کی بات آئی، ایم کیو ایم کہاں تھی، پیپلز پارٹی کہاں تھی، نون لیگ کہاں تھی؟ ابھی شہباز شریف صاحب بھی ووٹ لینے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں کراچی جب آیا تھا تو مجھے تو لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے امن قائم کر دیا اور لوڈ شیڈنگ ختم کر دی۔ شہباز شریف صاحب، آپ 2018 میں آئے تھے، 2-4 گانے سنا کے چلے گئے تھے، اب پھر دوبارہ آپ کو 2024 میں یاد آ رہا ہے کراچی۔ آپ کو کیا پتا کون کون سی آبادیوں میں کس کس طرح کے مسائل کا سامنا کراچی کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے الیکٹرک مافیا کے سہولت کار ہیں، آپ کراچی دشمنی پر مبنی اس ادارے کو تقویت پہنچاتے ہیں، اور آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ابھی K4 کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جس بلدیہ میں آپ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں وہاں بلدیہ کی آبادیوں سے پوچھے گا کہ وہاں پانی کتنے عرصے سے نہیں آ رہا۔ پچھلی دفعہ بھی آپ 6 سال پہلے وعدہ کر کے گئے تھے، اب دوبارہ وہاں پہنچیں گے، وہ تو عوام آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے کیا پرفارم کیا ہے پچھلے اتنے طویل عرصے میں، اور آپ کس مافیا کو مزید سپورٹ کر کے یہاں پر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لیکن ہمیں ابھی تو یہ بتائیے کہ الیکٹرک اس کو سپورٹ کیوں کی جاتی ہے اتنے بڑے پیمانے پر؟ صرف جماعت اسلامی نے نیپرا میں جا کر ان کے لائسنس کی ایکسٹینشن کی مخالفت کی، کوئی پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون سماعت میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے کراچی کے عوام سب کو جان رہے ہیں کون کراچی دوست ہے، کون کراچی دشمن ہے، کراچی کے عوام سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ کون کھڑا ہوا، یہ ساری پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں شہر کے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، اسٹریٹ کرائم، آپ دیکھیں اس سال میں 140 افراد جس میں خواتین اور بڑی تعداد میں نوجوان شامل ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، موبائل چھینتے ہوئے، گاڑی چھینتے ہوئے، بائک چھینتے ہوئے، صرف چھینتے ہوئے 140 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا؟ سینکڑوں زخمی ہیں، اور جو وارداتیں ہوئی ہیں اس میں 20-25% اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ اضافہ ہے جو صرف رپورٹ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے پیسے چھن جائیں تو اس کو رپورٹ نہیں کرتے، اگر کوئی بہت ہائی فائی موبائل نہ ہو تو اس کو رپورٹ نہیں کرتے، کہ ایک طرف آپ اسٹریٹ کرمنل کو دیں چیز اور بعد میں پولیس کو بھگتے ہیں۔ اور ہم منتظر ہیں اب بھی کہ پولیس میں وہ کون سی ریفارمز ہیں جن کے دعوے کیے گئے تھے کہ وہ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں پر 15 سال سے جو حکومت ہے، بلکہ 35 سال سے جو حکومتیں ہیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، انہوں نے کراچی کیا پورے سندھ کو تباہ کر دیا ہے۔ اور عوام کے پاس اب ایک چوائس ہے اس وقت کہ وہ اپنے ووٹ کو بالکل ایک طرف کریں، یا تو مزید اپنی نسلوں کو برباد کریں اور دیں ان لوگوں کو تاکہ جو کرنا ہے ان کو بیڑا غرق کر دیں، جتنے پیسے بچ گئے وہ بھی کھا جائیں، اور جو لوگ رہ گئے ان کو بھی برباد کر دیں۔ دوسرا راستہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنا ووٹ ایک بڑے پیمانے پر ایک طرف کریں اور جماعت اسلامی اور ترازو پر مہر لگائیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی جس طرح بلدیات میں وہ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں بھی کراچی میں سب سے بڑی جماعت بنے گی، اور انشاءاللہ ہم سندھ حکومت بھی بنائیں گے، وفاقی حکومت بھی میں بھرپور ہمارے حصہ ہوگا۔ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے بغیر اب نہیں بن سکتی۔